السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناظرین محترم، اس اللہ رب کریم کی تعریف اور توصیف جس مالک ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی ایک بہترین نعمت عظما سے سرفراز کیا. بہت بڑی نعمت، اسلام سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کو سمجھنے والا، سمجھانے والا بنایا. بعدہ لکھوں کا انگنت کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، کونین کے سردار، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات انسانی کے سردار، سید اولد آدم، امامنا، حقیقی امام، دنیا میں بھی، قبر کی تاریکیوں میں بھی، میدان محشر میں بھی حقیقی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں. ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، ناظرین محترم، جانتے ہیں اللہ نے مجھ کو، آپ کو، ساری کائنات انسانی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ مقصد واضح ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد زندگی بندگی رب ہے، مقصد زندگی عبادت ربانی ہے، مقصد زندگی اپنے خالق کو پہچاننا ہے. افسوس، آج دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی. لوگ ہواؤں میں اڑنا جانتے ہیں، سمندر کی چھاتیوں کو چیرنا جانتے ہیں. الحمدللہ آج چاند پر اپنی کمندیں ڈال رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. آج قوم کا بچہ بیالوجی اور زیالوجی اور پتہ نہیں کتنے علوم اور فنون کو جان رہا ہے، اس کا ماہر اور ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. لیکن افسوس ہے، انسان مادی ترقی کے لیے اپنے رب کو بھولا ہے، رب کے احسانات کو بھولا ہے، مقصد زندگی کو بھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے
جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، انسان اپنے مقصد زندگی سے ناآشنا ہے، اپنے خالق کو کما حقہ نہیں پہچان رہا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے نہیں جانتا، بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ بابا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد۔ ہزاروں سال بھی میں اور آپ یہاں پر جیئیں گے، لیکن ایک دن مجھے اور آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بد نصیب تھا، جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیری آنکھ سے آنسو روا دوا تھے۔ ہر کوئی روتے ہوئے آیا نا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا نا، مسکراتے ہوئے تو نہیں آیا نا، ہر ایک روتے ہوئے آیا ہے۔ لیکن اے حضرت انسان، اس حال میں دنیا سے جانا کہ تو ہنس رہا ہو، کیسے ممکن ہے بابا؟ یہ آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ماں اور باپ کو چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، کروڑوں کی سمپتی کو چھوڑ رہا ہے، کیسے ہنستے ہوئے جائیں گا؟ ہاں، مومن بندہ ہے نا، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ ماں باپ کو خوش کرنا کمال نہیں ہے، اپنے بڑوں کو خوش کرنا کمال نہیں ہے، کسی اور کو خوش کرنا کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے کہ اپنا مالک حقیقی اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہماری عبادات سے راضی ہو جائے، ہمارے معاملات سے راضی ہو جائے، ہمارے اخلاق سے راضی ہو جائے، ہمارے کردار سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، ہے نا؟ ہم کو آپ کو جانا ہے، سمجھیے مقصد زندگی کو، توحید کو اپنائیے، شرک سے توبہ کیجئے، سنت صحیحہ کو اپنائیے، بدعات اور خرافات سے اپنے دامن کو بچائیے۔ بابا، کب تک ہم میاں مٹو بن کر کے رہیں گے؟ کب تک ہم کو دیکھیے، جو لوگ آج ہماری تعریف اور توصیف کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ ہمارے مخالف بھی ہو جائے، ہے نا؟ دنیا والوں کو خوش کرنا کمال نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنا کمال ہے۔ اللہ کے حبیب، کونین کے سردار، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ، اگر یہ مکہ والے ناراض ہو رہے ہیں، مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں اے رب ذوالجلال والاکرام، اگر تو ناراض ہو جائے مجھے برداشت نہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رضا کے لیے لوگوں کے تان اور تشنی برداشت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے حالات آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین حنیف سے انحراف نہیں کیا، کبھی آپ نے رب کے احکامات سے بغاوت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی دعا، اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ جب میں کھڑا رہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں، واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں لیٹا بھی رہوں تو اسلام کی حالت میں۔ یہ پیارے نبی کی فریاد، میری اور آپ کی پریارٹی بھی یہی ہونی چاہیے، کوشش بھی یہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توحید کو سمجھنے والا بنائے،
شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کی سچی اور واضح تعلیمات پر عمل کرنے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے، تاکہ ہمارا دور بھی پھر قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا پیارا دور ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے، ہماری اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق کلی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔